بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید واسق ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرضے سے کیوں بچنا چاہیے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے بعد اللہ پر واجب ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم یہ باتیں آپ کے گوش گزار کریں، جزا ٹی وی کے نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، یہاں ایک گزارش اور بھی کرنا ہے کہ ہم نے شاعری سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے پوئٹ ٹی وی کے نام سے ایک چینل آغاز کیا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین، انسانی معاشرے کی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ قرضہ وبال جان ہوتا ہے۔ انسان کو ہرگز قرضہ نہیں لینا چاہیے، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ ہم اکثر زندگی میں دیکھتے ہیں کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں ہم قرضہ لیے بغیر بھی گزارا کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، بظاہر اپنی حیثیت کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے ہم قرضہ لیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا وبال ہے کہ جب تک ذہن میں رہتا ہے، انسان اسی شش و پنج میں، اسی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے کہ مجھے قرضہ واپس کرنا ہے۔ معصوم فرماتے، انسان کو ہرگز قرضہ لینے سے بچا رہنا چاہیے، کیونکہ قرضہ لینا زندگی کو کم کر دیتا ہے۔ جب آپ قرض لیں گے تو آپ کے ذہن میں ہر وقت یہی رہے گا کہ مجھے قرضہ واپس کرنا ہے۔ یہ آپ کے ذہن پر ایک ایسا بوجھ ہے جسے آپ اتارنا بھی چاہیں تو نہیں اتر سکتے۔ لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ ان کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرضہ لینا لازم ہے۔ ایک مقام قربانی کے لیے کہ آپ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کسی سے قرضہ مانگ کر قربانی کریں، اللہ خود بخود قرضہ ادا کرنے کا سبب پیدا کرے۔ اور دوسرا مقام زیارت امام حسین علیہ السلام۔ آپ کے پاس اخراجات نہیں، آپ قرضہ لے کر زیارت امام حسین کریں۔ معصوم فرماتے، اللہ پر واجب ہے کہ وہ آپ کے قرضے کو ادا کرنے کا سبب پیدا کرے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ باتیں اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجئے گا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔